السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان اور عمل کے تعلق کے بارے میں۔ ایمان اور عمل کا آپس میں تعلق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزم ہیں۔ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک اس کے اثرات انسان کے عمل میں ظاہر نہ ہوں۔ اس طرح اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دل میں کفر ہو اور اس زبان سے اسلام کا اظہار کرتا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ العصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان لاتے ہیں پھر اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ایمان اور عمل کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ نجات صرف ایمان یا صرف عمل سے نہیں بلکہ دونوں کے مجموعے سے ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ سورۃ العصر جو ہے ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ ایمان بغیر عمل کے اور عمل بغیر ایمان کے ادھورا ہے، کیونکہ جو ایمان لائے لیکن عمل نہ کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن جو عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عمل کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا قرار دیا۔ تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے جو افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ترین راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف دل کا عقیدہ نہیں بلکہ اعمال اور اخلاق بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ انسان اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا تو قیامت کے دن اس کا اخلاق بھی تولا جائے گا، تو اخلاق بہت ضروری ہے۔ ایمان بغیر عمل کے کمزور ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف ایمان کا دعویٰ کرے لیکن عمل نہ کرے تو اس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ایمان کی سچائی کا جو ثبوت ہے وہ ہے عمل۔ جیسے کوئی کہے کہ وہ باغبان ہے لیکن کبھی بیج نہ بوئے، پانی نہ دے اور پھل حاصل نہ کرے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں باغبان ہوں۔ باغبان جو ہوتا ہے وہ پودے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، پھر اس کے پھل کا انتظار کرتا ہے، تو وہ ہوتا ہے اصل باغبان۔ لیکن جو صرف زبان سے کہہ دے اور کچھ بھی مدد نہ کرے، کوئی بھی حرکت نہ کرے، تو وہ تو صرف زبان سے کہہ دیا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اس طرح عمل بھی بغیر ایمان کے کمزور ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرے لیکن ایمان نہ رکھے تو وہ اعمال آخرت میں فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے تو انہیں غبار بنا دیں گے۔ مطلب ہباء منثورا یہ ہوتا ہے کہ اعمال کیے لیکن اس کا اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ کافروں کے اعمال جو ہے ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اسکول بنوا رہے ہیں، ہاسپٹلز بنوا رہے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کا مطلب ایک مسلمان کو بہت اجر ملتا ہے۔ لیکن وہ جو یہ سب کام کر رہے ہیں ان کو دنیا میں جو اس کا بھلا ہوگا وہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نہیں مانتے۔
لیکن وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ قیامت والے دن ان کے نیک کام ان کے کام نہیں آئیں گے۔ جو بھی کر رہے ہیں ان کے کام نہیں آئے گا وہ سب کچھ، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن وہ عمل کرتے رہے ہیں، ان کا عمل بیکار ہے۔ اس طرح ایمان اور عمل دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر عمل بے جان ہے، بیکار ہے، اور عمل کے بغیر ایمان کمزور ہے اور ادھورا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ایمان کو ظاہر کریں، کیونکہ انسان کے اندر ایسی چیزیں اپنائے، وہ اپنے اندر ایک مسلمان کو ایسی چیزیں اپنے اندر اپنانی چاہیے کہ اس کو دیکھنے والا خود بخود مسلمان ہو جائے، اس کا جو ایمان ہے وہ اس کے اعمال سے ظاہر ہو۔ ایمان کو ہم اپنی زبان سے اقرار نہ کریں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ دیکھنے والا جو ہے اس پر اثر پڑے کہ واقعی اس کے اندر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ باقی واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔